الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانی تھی کہ جس سے عوام الناس بہت زیادہ لاپرواہی کا انداز اختیار کرتی ہے، بے پرواہ ہوتی ہے اور غفلت کا شکار ہوتی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا مذاق میں طلاق واقع ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اسی ضمن میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ کیا غصے میں طلاق واقع ہو سکتی ہے۔ چونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ کیا ہم نے مذاق میں طلاق دے دی تھی یا ہم نے غصے میں طلاق دے دی تھی، تو اب یہ بتائیں کہ کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ اور ایسا بھی مسئلہ ہے، ایک دفعہ آیا کہ ایک شخص نے جو یہ بتایا کہ بھائی میرا نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، ابھی ٹائم ہے اس میں، لیکن میرے واٹس ایپ پہ چیٹ کے دوران ہی جو غصہ آیا، غصے میں نے طلاق دے دی، تو کیا اب طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی مذاق میں اور غصے میں تو طلاق ہوتی نہیں ہے، میں تو اپنے ذہنی توازن میرا اس طرح سیٹ نہیں تھا، میں مائنڈلی طور پہ فریش نہیں تھا، تو اس طرح کے مطلب ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ تو پیارے اور محترم سامعین، اس حوالے سے شریعت میری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتی ہے، آئیں اس کو ذرا سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ سنجیدگی میں بھی سنجیدگی ہیں اور مذاق میں بھی سنجیدگی ہیں، یعنی ان کو جس اعتبار سے لیا جائے، مذاق میں لیا جائے، غصے کی کیفیت میں لیا جائے، وہ سنجیدگی میں ہی واقع ہوتی ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ارشاد فرمائی نکاح کرنا۔ اگر آپ نے نکاح مذاق یا سنجیدگی میں کیا یا غصے یا سنجیدگی میں کیا، تو دونوں صورتوں میں یہ سنجیدگی میں ہی نکاح کہلائے گا۔ اسی طرح دوسری ارشاد فرمائی کہ لڑکی کو طلاق دینا۔ اب آپ نے طلاق چاہے غصے میں دی ہو چاہے مذاق میں دی ہو، تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسری ارشاد فرمائی رجوع کرنا۔ رجوع کرنا بھی اگر جس کیفیت میں بھی ہو تو وہ سنجیدگی کی کیفیت میں ہی ہوگا۔ تو اب اس حوالے سے یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، تو کوشش کریں کہ یہ انفارمیشن اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ ان چیزوں سے آشنا ہو سکے۔ چونکہ بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کر جاتے ہیں، پھر اپنی زوجہ سے علیحدگی بھی اختیار نہیں کرتے، تو اب اس صورت میں وہ گناہ کے مرتکب ہیں، یعنی وہ گناہ کر رہے ہیں، اور بالخصوص وہ زنا کر رہے ہیں، زنا کے مرتکب ہو رہے ہیں، چونکہ ان کا اپنی زوجہ سے تعلق ختم ہو چکا ہے، اپنی بیوی سے تعلق ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو یہ گویا زنا کر رہے ہیں، وہ نکاح میں نہیں ہے اب آپ کی۔ تو خدا را اس حوالے سے توجہ دیا کریں، اس حوالے سے شرعی مسائل کو سنجیدہ لیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق